الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو نہ صرف ایک حرام کہا بلکہ سود کے لین دین کرنے والے کو سخت ترین وعیدیں سنائی ہیں۔ لیکن انسان کو کبھی روپے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب سود تو اس کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث شریف میں یہاں تک کہا گیا دور الربا والریبا، سود بھی چھوڑو اور جس میں سود کا شائبہ ہو اس کو بھی ترک کر دو، اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو سود کی تو دور دور سے کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے جس سے کہ انسان اپنی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے۔ ان میں سے ہم دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بیع سلم ہے اور دوسری بیع وفا ہے۔ بیع سلم کو باقاعدہ نصوص میں یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی جائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو آیت مدائنہ ہے، یعنی سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کوئی دین کا معاملہ کیا کرو، جب کوئی قرض کا معاملہ کیا کرو ایک اجل تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ کہ جو قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کا فرمانا ہے کہ یہ بیع سلم ہی کے سلسلے میں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں حدیث شریف موجود ہے صراحت کے ساتھ، من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، کہ تم میں سے جس کو بیع سلم کرنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ معلومہ کیل میں کرے، معلومہ وزن میں کرے اور اجل معلوم تک کے لیے کرے، متعینہ مدت تک کے لیے کرے۔ اس کے بارے میں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ یہ بیع المفالیس ہے، یعنی مفلسوں کی، ضرورت مندوں کی بیع ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو کسان ہوتا ہے، خاص طور سے کسان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے کہ اس کو جب بوائی کرنی ہوتی ہے، جتائی کرنی ہوتی ہے اور پاس میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، کھاد وغیرہ ڈالنی ہوتی ہے اور پاس میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو اب ادھار لینا چاہتا ہے، سودی رقم اس کے لیے لینا جائز نہیں اور ایسے ہی کوئی دے گا نہیں، تو وہ بیع سلم کا معاملہ وہ اصلاً کرتا ہے۔ وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب ہماری فصل تیار ہو جائے گی تو ہم اپنا گیہوں تم کو دے دیں گے، آپ جو ہے اتنے اتنے پیسے دے دیجئے۔ تو اس میں بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی اور حدیث شریف میں بھی، لیکن اس کی شرائط بیان کر دی گئیں۔ حدیثی کی بنیاد پر فقہا نے بتایا کہ بیع سلم کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک وہ شرطیں موجود نہ ہوں اس وقت تک بیع سلم جائز نہیں ہوگی۔ اور شرائط کیا ہیں؟ وہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کی جنس معلوم ہو، جس چیز کی بیع کر رہے ہیں اس کی جنس معلوم ہو۔ مثال کے طور پر گیہوں میں کر رہے ہیں کہ جو میں کر رہے ہیں کہ چنا میں کر رہے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی نوع معلوم ہو۔ نوع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر چاول میں کر رہے ہیں تو چاول باسمتی ہے، چاول مسوری بھی ہے، تو اس کو متعین کر دیا جائے کہ کون والا چاول۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی صفت معلوم ہو، کہ جب اس کی جنس اور نوع بتا دی جائے تب بھی باسمتی میں اعلیٰ کوالٹی بھی ہے، ادنا کوالٹی بھی ہے، منصوری میں اعلیٰ کوالٹی بھی ہے، ادنا کوالٹی بھی ہے، تو اس کو بھی بتا دیا جائے، اس کی بھی وضاحت کر دی جائے کہ کوالٹی کون والی درکار ہے۔ اس طرح اس کی اجل مقرر کر دی جائے، اجل بیان کر دی جائے کہ کب تک یہ جو ہے وہ مبیع حوالے کر دی جائے گی، اس کا جو سامان ہے جو خرید رہا ہے وہ کب تک اس کے حوالے کر دے گا، اس کو بھی متعین کر دیا جائے۔ اسی طرح جو ثمن ہے وہ ثمن اگر کوئی ایسی چیز ہے، ثمن کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی مقدار پر عقد متعلق ہوتی ہے، جیسے کہ روپیے ہیں، پیسے ہیں، تو صرف اشارہ کرنا کافی نہیں بلکہ ان کی باقاعدہ تعداد بتائی جائے۔ اور اسی طرح جو سامان ہے، مبیع ہے، اس کی اگر کوئی اس طریقے کی ہے کہ اس کا بوجھ ہوتا ہے تو بتایا جائے کہ اس کی حوالگی کہاں ہونی ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ
جس وقت وہ عقد کر رہا ہے اس وقت سے لے کے جب تک حوالے کرنا ہے تب تک کے لیے وہ چیز مارکیٹ میں موجود رہے، یہ نہیں کہ مارکیٹ سے وہ ناپید ہو جائے، یہ بھی اس کے لیے ایک ضروری شرط ہے۔ پھر وہ جس چیز میں کر سکتا ہے کون سی چیزیں ہیں، تو ایک تو یہی ہے کیلی یا وزنی چیزیں۔ کیلی چیزوں میں جیسے کہ یہ سب غلے وغیرہ ہیں، یہ سب آ گئے۔ وزنی چیزوں میں بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی باقاعدہ صفات وغیرہ بتائی جا سکتی ہوں۔ اسی طرح جو چیزیں گن کے دی جاتی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ معدودات متقاربہ ہوں، یعنی ایسی چیزیں ہوں کہ جن کا جو ہے بہت زیادہ سائز میں بہت فرق نہ رہتا ہو۔ جیسے انڈا ہے مثال کے طور پر، کہ اس میں انڈے کی کوئی ایک قیمت ہوتی ہے، کچھ تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی وجہ سے قیمت میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ یا جو ناپی جانے والی چیزیں ہیں گز وغیرہ سے، کپڑے وغیرہ، ان کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا اصول بیان کیا فقہا نے کہ ہر وہ چیز جس کے اوصاف کو منضبط کیا جا سکتا ہو، جس میں بعد میں کوئی جھگڑا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ان میں بے سلم جائز ہوتی ہے۔ اور ایک بہت ضروری شرط جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ثمن، جس کو کہ راس المال کہا جاتا ہے، بے سلم میں جو ثمن ہوا کرتی ہے اس کو راس المال کہا جاتا ہے، وہ نقد دینا ضروری ہے۔ اس لیے کہ بے سلم کی تعریف ہی یہی ہے، ایسی بے کہ جس میں ثمن پہلے دے دی جائے اور مبیع کو ادھار رکھا جائے۔ اس کی مبیع کو مسلم فی کہا جاتا ہے، اس کو ادھار رکھا جائے، اور جو ثمن ہے اس کو پہلے دے دیا جائے۔ تو یہ چند شرائط ہیں، ان کے ساتھ اگر بے سلم کا معاملہ کیا جائے تو یہ بے کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسان کو یا جو شخص فروخت کر رہا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو پیسے مل جاتے ہیں، اور جو شخص اس کو قرض دے رہا ہے وہ سود نہیں لے سکتا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ایک ضرورت مند ہے، وہ سامان کو بیچ رہا ہے اور ادھار بیچ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت سودا ذرا سستے میں حاصل ہو جائے، اور جس موقع پہ وہ کٹائی ہو اس وقت اتنے سستے میں اس کو نہ مل سکے، اس کا امکان رہتا ہے۔ تو یہ تو ہے بے سلم۔ دوسری چیز جو ہے، جو ایسے موقعوں کے لیے ہے، اس طرح کی ضرورتوں کے لیے ہے، وہ بے وفا ہے۔ اس کا ذکر حدیث وغیرہ میں نہیں ہے، لیکن تمام فقہا نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بے وفا کیا ہے؟ دیکھیے، وفا کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں وعدہ وغیرہ پورا کرنا، اور بے وفا کس کو کہتے ہیں؟ بے وفا اسی بے کو کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے اوپر کچھ قرضہ چڑھ گیا اور وہ قرضہ واپس نہیں کر پا رہا ہے۔ کوئی سامان خریدا تھا، اس کے پیسے، اس کی ثمن اس کے اوپر لازم ہو گئے، وہ پیسے وہ دے نہیں پا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ بھائی میں پیسے بعد میں دے دوں گا، ابھی فی الحال میں سامان بیچ رہا ہوں، وہ جو میری رقم ہے آپ کی 1,00,000 روپئے جو میرے اوپر ہیں، اس کے بدلے میں اپنا یہ مکان دے رہا ہوں، میں اپنی یہ گاڑی دے رہا ہوں۔ اس طریقے سے کرتا ہے، اور اس میں یہ شرط لگی ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں آپ کا قرض دے دوں گا، ادا کر دوں گا، تو میں اپنا یہ سامان واپس لے لوں گا، اپنا مکان یا اپنی یہ گاڑی واپس لے لوں گا۔ تو کبھی تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے سے قرض ہوتا ہے، کبھی قرض اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، لیکن پیسے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ میں اپنا سامان آپ کے ہاتھ بیچ رہا ہوں، اتنے اتنے روپئے کا بیچ رہا ہوں، لیکن اس میں بات ہوتی ہے کہ یہ سامان ہمیشہ کے لیے نہیں بیچا جا رہا ہے، بلکہ جب پیسے اس کو واپس کر دیے جائیں گے تو سامان واپس لے لے گا۔ تو اس کو بے وفا یا بے بالوفا کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے اس بے میں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک طرح کے رہن ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بے فاسد ہے، اس لیے کہ اس میں اقالے کی شرط ہے، یعنی واپسی کی شرط ہے۔ واپسی کو اقالہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے، تو اس میں اقالہ کی شرط لگی ہوئی ہے، اور یہ شرط فاسد ہے، لہذا عقد فاسد ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ضرورتاً یہ بے صحیح ہے۔ اگر اس کو بے فاسد قرار دیں تو ظاہر بات ہے کہ بے فاسد میں وہ جو سامان ہے اس سے استفادہ انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر رہن قرار دیں تو جو سامان بیچا گیا ہے اس سے استفادہ انسان نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ بے صحیح اگر قرار دیں تو اس سے استفادہ وہ کر سکتا ہے جس نے خریدا ہے، یہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن اس میں مسئلہ آتا ہے کہ اگر واپسی کریں گے تو کیا واپسی پھر لازم رہے گی؟ اگر بے صحیح ہے تو اس کے اوپر واپسی کو لازم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں
کہ نہ تو پوری طرح وہ رہن ہے، نہ تو پوری طرح بے فاسد ہے، اور نہ تو پوری طرح وہ بے صحیح ہے، بلکہ سب کے تھوڑے تھوڑی اس میں چیزیں ملتی ہیں، تھوڑی تھوڑی شبہ ہر ایک کی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں قول فیصل جو فقہا نے بتایا، اگرچہ بڑے اختلافات ہیں، بڑی طویل بحث ہے اس سلسلے کی، جو اس مختصر سی محفل میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو خلاصۃ الخلاصہ ہے اس کا، وہ یہی بتایا۔ دارالعلوم کراچی کے فتوی میں بھی وہ بات موجود ہے کہ اس طریقے سے بے کرنا اس شرط پر جائز ہو سکتا ہے جب انسان ضرورت مند ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جب بے کر رہا ہو تب واپسی کی شرط نہ لگائے۔ جب بے کر رہا ہو اس وقت واپسی کی شرط نہ لگائے، بقیہ ایجاب اور قبول سے پہلے یا ایجاب اور قبول کے بعد میں اس طرح بات کہہ دے کہ بھائی اس کو میں واپس لے لوں گا، تو یہ بے کی جا سکتی ہے۔ بقیہ کیا وہ اس سامان سے وہ آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو احتیاط تو اسی میں ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے کہ رہن والی بھی اس میں چیز پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر استفادہ اس سے کرتا ہے تو اس کو بالکل ناجائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہی بات جو دارالعلوم کراچی کے فتوے میں ہے، تقریباً یہی بات ہمارے جو فقہ اکیڈمی ہے اس نے بھی اپنے اس میں تجاویز میں لکھی ہے۔ اس میں ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص سخت ضرورت مند ہو، اس کو نہ قرض حسن ملے اور نہ ہی رہن پر قرض ملے، اور وہ نقد رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی کوئی چیز کسی کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، جبکہ اس کا ارادہ ہو کہ بعد میں اس کو دوبارہ خرید لے گا، تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ واپس خریداری کا ذکر اس معاملے کے کرنے کے درمیان نہ کیا جائے، بلکہ اس سے الگ باہمی معاہدہ ہو جائے کہ خریدار اسے اسی قیمت پر دوبارہ بائع کو فروخت کر دے گا، تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ اس صورت میں کہ خریدار کے لیے مبیع سے نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہا نے اس کی اجازت دی ہے، تاہم اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ بہتر ہے کا مطلب ہی ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو ہم اس کو بالکل ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا تعارف ہم نے کرا دیا بے سلم کا اور بے وفا کا یا بے بالوفا کا۔ اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔